نہ ہی KPL کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی. جو MOU انہوں نے سائن کیا وہ غیر قانونی ہے. نان سبجیکٹ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر انہوں نے پلیئرز بھی ڈالے. مطلب فراڈلنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ یار کشمیر کے نام پہ آپ کشمیری پلیئرز کو چانس تو دیں. ہمارا کیونکہ KPL کے ساتھ ابھی تک کوئی فارمل ایگریمنٹ ایز سچ نہیں ہے. انہوں نے ابھی رجسٹریشن یہاں پر کروائی ہے. انتظامیہ کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. حکومتی سطح کے اوپر ابھی ان کی بات چیت نہیں ہوئی. ان کے کوئی ایشوز ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی طے ہونا باقی ہیں، کیونکہ جب پہلا سیزن KPL کا ہوا تو اس کے بعد KPL کی انتظامیہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا کسی بھی طریقے سے، اور نہ ہی KPL کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی. ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ واپس آئے یہاں پر اور جب انہوں نے سیزن 2 کی ابتدا کی، اس کے لیے انہوں نے حکومت سے مدد مانگی. حکومت نے انہیں ہر چیز کی ایشورنس دی کہ ہم آپ کو ہر قسم کا تعاون فراہم کریں گے. جو ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز ہیں وہ اس کو دور کریں گے. آپ کا جو حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ جو راجہ فاروق حیدر خان کے ٹائم پہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم کوئی پرابلم کھڑی نہیں کریں گے. لیکن اس معاہدے کے اندر جو شکایات ہیں اور جن کو آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، اس کو آپ اپنے اینڈ سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کا اور انتظامیہ کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ بھی سیٹلڈ ہو سکیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے ہماری انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی کہ ابھی KPL کا جب پہلا سیزن ہوا تھا تو پہلے سیزن کے بعد KPL کی انتظامیہ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا، اور نہ انہوں نے آزاد کشمیر حکومت سے یا آزاد کشمیر کی انتظامیہ سے کوئی رابطہ قائم رکھا. اب جب سیزن 2 آیا تو واپس آئے. ہم ان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ریاست کی انکم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کو فوری طور پر انتظامیہ کے اور ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کے حل کیجیے تاکہ آپ کے لیے ایک اسموتھ گراؤنڈ ہو اور آپ آرام سکون سے یہ سارے معاملات کرا سکیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریاست کی انکم کے اوپر، ریاست کے ریونیو جنریشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ کا باقی نظام زندگی اور حکومت کا نظام چلتا ہے. آزاد جموں کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں KPL کے نام سے جو کرکٹ لیگ ہونے جا رہی ہے اس کے خلاف کہ وہ ایک غیر قانونی طور پر جو ہے یہاں پر منعقد ہو رہی ہے. ہم نے عدالت العالیہ سے رجوع کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اسمبلی کو بائی پاس کر کے ایک مخصوص کمپنی کو جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے اس کو یہ لیگ کروانے کا اختیار دیا گیا ہے. آزاد جموں کشمیر پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ایکٹ 2014 ہے اس کی بھی وائلیشن ہے، اور جو ہمارا ایکٹ 74 ہے اس کی جو آرٹیکل ہے 52A اس کی بھی واضح طور پہ وائلیشن ہے. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ حکومت جو ہے اسمبلی میں اس کی جو ہے منظوری لیتی، اس کی بیٹ ہوتی. اس میں دیگر جو کمپنیز ہیں جو اس میں دلچسپی رکھتی ہوتی ان کو دعوت دیتے، وہ یہاں پر آتے اور ایک معیاری جو ہے وہ لیگ کی جاتی. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کو ایک چراگاہ کے طور پہ جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ان کی بیوروکریسی یا جو لوگ اس وقت اختیار یا اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے خفیہ طور پہ بھی اور نظر آنے والا بھی، وہ لوگ آزاد جموں کشمیر کو صرف ایک چراگاہ سمجھتے ہیں. وہ یہاں پر آ کے جو ہے سٹے بازی اور میچ فکسنگ جیسی جو ہے وہ چیزیں یہاں پر آ کے کرتے ہیں. اگر کل کوئی ایسا سکینڈل جس طرح پاکستان میں آف شور کمپنیز کا سکینڈل آیا تھا یہاں پر وہ سامنے آئے گا تو کس کورٹ میں ہم جائیں گے جا کے بتائیں گے کہ یہ انلیگل جو ہے وہ یہاں پہ غیر قانونی جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، کام ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا معاہدہ ہی کوئی نہیں ہے. جو MOU انہوں نے سائن کیا ہے وہ غیر قانونی ہے. اس کے لیے ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں. ہماری کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے ان کی ٹیم کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ اس ہماری جو ریٹ ہے اس کے جو ہے مطابق جو آگے وہ اپنے عذرات جمع کروائیں کہ کیوں نہ جو ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اس کے اوپر اسٹے دیا جائے. لیگ کا ایک اور جو بھیانک پہلو یہ ہے کہ آپ کسی بھی خطے میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں جا کر جب یہ کرکٹ لیگ کرواتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیم میں جو 7 پلیئرز ہوں گے وہ مقامی ہوں گے، 4 پلیئرز جو ہیں وہ باہر کے ہوں گے. ہمارے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو مقامی پلیئرز ہیں تاؤ باڑ سے لے کر پیپر تک کسی مقامی پلیئر کو اس طرح خاطر خواہ عزت نہیں دی جا رہی. ایون یہ ہے کہ یہاں پہ مارکیٹیں روڈیں بند کر دیتے ہیں اور جو کاروبار وہ کرتے ہیں جا کے اس اسٹیڈیم کے باہر اندر وہ سارا باہر سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں. مقامی لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لیگ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اس لیگ کے اوپر ہمیں جو ہے شدید تحفظات لائے گئے ہیں. یہ کل یہ کہہ رہے تھے ہم جو ہے وراٹ کوہلی کو یہاں پر لائیں گے، پھر ان کا جو ہے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ BCCI کو جو ہے آفر کر رہے تھے جی کہ ہم سری نگر کے اندر جو ہے ان کو لیگ کروا کے دیں گے. ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے سازش کے ذریعے جو اس جو ہماری جو اسٹیٹ ہے
اس کو چراگاہ کے طور پہ استعمال کر کے یہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ منی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور مزید جو ایک ایسا اسکینڈل بنے گا جس سے ریاست پاکستان کی اور ساتھ میں آزاد جموں کشمیر کی جو اس کی جو دنیا میں جو عزت ہے وہ مجروح ہوگی۔ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ اس تاثر کو ہوا دے کہ ہم کسی کرکٹ ٹورنامنٹ کے خلاف ہیں تو یہ بالکل صریحاً غلط ہے۔ ہم جو ہے وہ کرکٹ میچز اور ایسے جو ٹورنامنٹ ہیں ان کے انعقاد کے حق میں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کا بہت ہی کوئی مقدس گائے نہیں ہے اس قانون کے سامنے کہ آپ کسی کو قانونی لوازمات پورے کیے بغیر ریاست کے میدان دے دیں۔ بحیثیت کشمیری یہ سوچنا ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ یہاں پہ ہوتا ہے اور اس میں حکومت آزاد کشمیر کو اور پھر جو ہمارے پلیئرز ہیں کرکٹرز ہیں ینگسٹر، ان کو کیا اس سے فائدہ ملتا ہے یا ان کو کیا اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا یا آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب ایک تو یہ جو ان کا ایگریمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یک طرفہ ایگریمنٹ ہے، اس میں شاید اجلت میں کیا گیا، اس میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ایڈریس کرنا تھا، اور پھر ہر سال ایک KPL کے ایونٹ سے پہلے T20 کرانا تھا جس میں لوکل کھلاڑیوں کو موقع ملتا جس کی پرفارمنس کی بنیاد سے وہ ان کی سلیکشن ہوتی اور وہ KPL میں کھیلتے۔ یہ ساری باتیں بالکل اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر اس کے لیکن اب بھی جو ان کی بیلٹنگ ہوئی ہے یا جو ٹیموں کی آکشن ہوئی ہے اور پھر اس میں پلیئرز کے حوالے سے یہ طے شدہ وہ شرائط تھی کہ 5 پلیئرز جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ڈومیسائل ہولڈر، اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر، وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ ہر ٹیم کا 60 ٹیمیں اس میں، پھر 35 ہمارے نوجوانوں کو کم از کم اس میں موقع ملنا چاہیے تھا۔ تو ابھی جو میری شنید اور اطلاع ہے اس میں نان سبجیکٹ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر انہوں نے پلیئرز بھی ڈالے جن کو کشمیر کا نام دیا گیا، اور وہ ابھی اس کی شاید کسی سطح پہ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، انتظامیہ کر رہی ہے، اور کچھ تو ابھی آئے ہیں اس میں جو نہ صرف پاکستان کی شہریت کے عامل بھی نہیں تھے، دیگر ممالک کے کسی ملک کے شہری ہیں، ان کو کشمیری جو پلیئرز ہیں ان کے کھاتے میں ڈال کے کھلانے کی کوشش کی گئی۔ تو ہم اب بھی یہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی انتظامیہ کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ جو MOU ہے، جو TOR ہے، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اور ابھی جو 13 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے یہ اس کا ایونٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ پچھلی بار بھی جب ایونٹ ہوا تو یہ ہمارے جو آزاد کشمیر کی CPR ہے اس میں بھی اس کی رجسٹریشن نہیں تھی، اب بھی تک میری شاید انہوں نے کہیں پہ کروائی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی ایونٹ کا اچھا ہونا اور اس کے لیے ہم سارا کچھ اپنا اسٹیٹ کے جو مفادات ہے، اسٹیٹ کے جو شہریوں کے حقوق ہے اس کو سریع نظر انداز کر دیں۔ ہمیں اپنے شہریوں کے حقوق، اپنے نوجوانوں کے حقوق، اپنے میدانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، اور جس میں آزاد کشمیر حکومت کی کوئی کلیئر کٹ ابھی تک ہمیں پالیسی نظر نہیں آتی۔ کسی بھی جگہ آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو لوکل لیگز ہیں یا کسی جگہ پہ جس طرح کشمیر کے نام پہ لیگ کروائی جا رہی ہے تو میکسیمم پارٹیسپیشن کشمیر کے پلیئرز کی ہونی چاہیے، نہ کہ آؤٹ سائڈرز کی۔ ہم ظاہری بات ہے پاکستان ہمارا ملک ہے، کشمیر جو ہے ہم کشمیر کے رہائشی ہیں، لیکن کسی کی بھی جگہ کی لوکل لیگ ہوتی ہے تو اس کے پلیئرز کو فرسٹ پرائرٹی دی جاتی ہے، اور پھر اگر یہاں کے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ اسٹار پلیئرز کے ساتھ اپنا ڈریسنگ روم شیئر کرتے تو ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا، ہماری کرکٹ کو، لوکل کرکٹ کو فروغ ملتا۔ لیکن جب کہ پیرا شوٹرز کو چانس دیے جائیں گے، جب کشمیر کے نام پہ کرکٹرز کو باہر سے جو ہے وہ لا کے یہاں پر کھلایا جائے گا، لوکل پلیئرز پورے کشمیر کے جتنے پلیئرز ہیں ان کے حقوق کا استحصال کیا گیا ہے کہ کشمیری پلیئر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوگا اور آ کے وہ یہ چیز اس کو پلانٹ کر کے کہیں جی یہ کشمیری پلیئر ہے، یہ کشمیر کے نام پہ کھیلے گا، تو ان بیچاروں کا کیا قصور جو دھوپ میں، بارش میں، دھوپ میں، دھول میں، ہر چیز میں یہاں پر موجود رہتے ہیں، یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کشمیری کرکٹرز ہیں، لوکل کرکٹرز ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کو چانس ہی نہیں ملنا تو پھر یہ کشمیر کا نام کیوں دیا گیا ہے اس کو؟ یہ تو سراسر ایک ناانصافی ہے ان پلیئرز کے ساتھ جو پورا سال اس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کا جو اچھا ایونٹ ہے، جو پرائم ایونٹ ہے، اس میں ان کو چانس دیا جائے گا، جو کہ نہیں دیا جا رہا۔ اس طرح سے کشمیری پلیئرز کا حق مارا جا رہا ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے اس کو مطلب فراڈلنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ یار کشمیر کے نام پہ آپ کشمیری پلیئرز کو چانس تو دیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے پھر حکومتی نمائندوں سے رابطہ کیا
تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ ہم اس حوالے سے جو بھی ممکنہ ایفرٹس ہوں گی وہ کریں گے، اور وہ خود اس چیز پہ سراپا احتجاج ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کانفیڈنس پہ ہی نہیں لیا گیا، ہمیں خود ان چیزوں کا مطلب اندازہ ہی نہیں ہے، خود بے بس ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم اس حوالے سے جو ممکنہ ایفرٹس ہوں گے وہ کریں گے، اور میں آپ کو یہ اس چیز پہ مطلب اس آپ کے پلیٹ فارم سے مطلب اس کی وساطت سے یہ چیز کہتا چلوں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہ دیے گئے اور اگر یہی رویہ رکھا گیا ہمارے لوکل پلیئرز کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم اس کو ہر فورم پہ لے کے جائیں گے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو، اپوزیشن تک ہو، یا ایون عدالت تک اگر ہمیں اس چیز کو لے کے جانا پڑا ہم ضرور لے کے جائیں گے۔